بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ درس کا عنوان ہے مغرب سے طلوع شمس، دھواں اور یمن سے آگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، پچھلی کئی مجلسیں ہماری اور آپ کی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں سے متعلق چل رہی ہیں، جن میں مہدی کا ظہور، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، کس زمانے میں وہ نازل ہوں گے، کتنے دنوں تک وہ اس دنیا میں خلافت کریں گے، اور وہ کیا اہم اہم کام ہیں جو وہ انجام دیں گے، اس کا بیان ہوا۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ انہی کے زمانے میں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں یعنی نصارہ اور یہود کے بیچ ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ اسی زمانے میں دجال جو دنیا کا سب سے عظیم فتنہ ہے، اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کے قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ اور اسی قسم کی اور چند بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب پیش آنے والی ہیں، ان کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندگی بڑی آرام اور سکون کی ہوگی، ہر قسم کا امن ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب باقی نہ رہے گا، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کلمے کی پکار نہ ہوگی، زمین اپنی خیرات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر کر دے گی، آسمان سے بارش نازل ہوگی اور زمین سے سبزے اور ہر قسم کے پھل اور فروٹ اگیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ وہیں پر یہ بھی بتلایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ تقریباً 40 سال۔ 40 سال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہی جلد یہ اس زمین پر بسنے والے لوگ پھر فساد اور آہستہ آہستہ کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے، اہل ایمان کم ہو جائیں گے، بددین مشرک قبر پرست لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، اور قیامت اس وقت جب بہت زیادہ قریب ہوگی تو زمین کے اوپر فساد کے بجائے آہستہ آہستہ آسمان میں فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آسمان میں فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ساری زمین کے اوپر ایک ایسا دھواں ظاہر ہوگا جو ساری دنیا کو چھا جائے گا، ساری دنیا پر چھا جائے گا۔ دنیا میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور اس دھوئیں کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی وارد ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے الدخان یعنی دھواں کے نام سے ایک مستقل سورت ہی نازل فرمائی ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، انتظار کرو اس وقت کو جبکہ آسمان ایک واضح دھواں لے کر کے آئے گا، وہ دھواں یغشی الناس تمام کے تمام لوگوں کو گھیر لے گا، اس کے اندر دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دھواں اس زمین کے اوپر کتنے سال تک رہے گا؟ سال نہیں رہے گا، لیکن کتنے دن رہے گا؟ بعض روایات کے مطابق یہ دھواں اس زمین کے اوپر 40 دن رہے گا۔ دیکھیے شیخ صاحب نے یاد رکھا ہے، کتنا رہے گا؟ 40 دن تک رہے گا۔ اس دھوئیں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک مومن کو تو صرف زکام جیسا محسوس ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ مومن کو الرجی ہو گئی ہے، البتہ کافر کو اس سے سخت تکلیف ہوگی، حتیٰ کہ کافر کے جسم میں داخل ہوگا تو اس کا پیٹ پھول جائے گا، اس کا پیٹ پھول جائے گا، اور اس کے جسم کے ہر مخرج سے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا، آنکھ سے بھی دھواں باہر آئے گا، کان سے بھی دھواں باہر آئے گا، حتیٰ کہ پیشاب اور پیخانے کے راستے سے بھی دھواں باہر آئے گا، جس سے کافر کی روح تو قبض نہیں ہوگی، البتہ کافر کو اس دھواں سے بڑی سخت تکلیف ہوگی۔ اور یہ دھواں ان عظیم چیزوں میں سے ہے جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال ستہ، 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو عمل کرنا ہے عمل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 صورتیں جب پیدا ہو جائیں گی تو اس وقت عمل کی مہلت اور عمل کی فرصت بہت ہی کم رہے گی۔ لوگ ہو سکتا ہے بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں، یا کہ انہیں موت ہی آ جائے اور انہیں عمل کرنے کا موقع نہ ملے، تو یہ 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ نیک عمل کرنا ہے نیک عمل کر لو۔ یہ حدیث اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ کوئی ہے جو ان 6 چیزوں کو یاد رکھے ہوئے ہے کہ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 6 چیزیں جس سے آپ نے متنبع کیا ہے وہ کیا ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟
ایک سے زائد بار یہ حدیث ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ بادروا بالاعمال ستہ، 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ پہلا دجال ہے، اس کے بعد آپ نے دخان کا ذکر فرمایا، یعنی دھواں کا، یعنی دجال جب ظاہر ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، تو اس کے بعد عمل کرنے کا موقع کم ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال اس قسم کے اعمال اور کرشمے دکھلائے گا کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے۔ ایک آدمی اس شکل میں اس کے پاس جائے گا، وہ سمجھتا ہوگا کہ میں مومن ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے، جا کے دیکھوں تو وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے اعمال دیکھے گا کہ ایک آدمی کو مردہ مارتا ہے، پھر زندہ کر دے رہا ہے، آسمان کو حکم دے رہا ہے کہ بارش نازل کر، بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے خزانے نکال باہر کر، جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو نکال باہر کرے گی، تو لوگ دھوکے میں کیوں نہیں آئیں گے؟ تو دجال دوسری چیز کیا ہے؟ دھواں۔ یہی دھواں ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے ابھی کیا کہ سارے زمین کے اوپر چھا جائے گا، اور مومن کو تو صرف زکام جیسا محسوس ہوگا، البتہ کافر کے جسم میں داخل ہو کر کے اس کے ہر مخرج اور ہر راستے سے نکلنے کی دھواں کوشش کرے گا، جس سے اسے بڑی تکلیف ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ یاجوج ماجوج۔ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یقین ہے اس پر؟ اچھا، طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ دابۃ الارض کا خروج۔ ان دونوں کے ابھی تھوڑی سی اس سے پہلے بیان کر دوں، لیکن تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے اور دابۃ الارض کے خروج، یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ خاصۃ احدکم، وہ چیز جو ہر انسان کے ساتھ خاص ہے، یعنی موت کا آنا۔ موت آئے گی تو انسان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یا کہ انسان کی ابھی اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، سوئے اور ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہوتے اس کی آنکھ جاتی رہے، کتنا کوشش کرے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے لیکن نہیں کر پائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی زبان دی ہے، ابھی زبان دی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، لوگوں کو بھلی بات بتا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت اگر اس کی ہم ناقدری کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو دیکھ نہیں سکتے اور جو بول نہیں سکتے، اس نعمت کی قیمت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ یا آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے، آپ کے پاؤں بھی سالم ہیں، ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی طرف جا سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن اچانک آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ جماعت میں جانے سے معذور ہو جائیں۔ ایک ایسا شخص جو نہایت ہی تندرست تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے پاؤں جواب دے گئے، ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی لیکن آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا پاؤں کاٹنا ہی ہے، اب وہ ان پیروں سے چل نہیں سکتا۔ کسی عیادت کرنے والے نے جب اس کی عیادت کی ہاسپٹل میں اور اس سے کہا کہ تمہیں سب سے بڑا افسوس کس چیز کا ہے، وہ کہے گا سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اب تک میں جماعت سے نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا تھا، مسجد میں حاضر ہونے سے کوتاہ رہا کرتا تھا، آج ہمارے یہ پاؤں چھین گئے ہیں کہ اگر چاہوں بھی تو آسانی سے مسجد نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صورتحال جو ہر انسان کے ساتھ خاص ہے۔ آج پیسہ ہے تمہارے پاس، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہو، غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتے ہو، لیکن کل تمہاری نوکری چھوٹ جائے، بینک میں تم نے پیسہ رکھا ہے دیوالیہ ہو جائے، بینک میں آگ لگ جائے تو سارا کا سارا مال رکھا رہ جائے۔ آخر یہ صورتحال لوگوں کے ساتھ پیش آتی نہیں پیش آتی ہیں، تو افسوس کرنا رہے گا کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ان مالوں کو خرچہ کرتا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب موت آ جائے گی تو وہ کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ تعالیٰ مجھے واپس کر دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ میں چھوڑ کر کے آیا ہوں جا کر کے اس کے میں نیک عمل کر لوں، لیکن ایسا موقع اب نہیں ملے گا۔ تو پانچویں چیز کیا ہے؟ وخاصۃ احدکم، ہر آدمی کے ساتھ جو خاص ہے، موت ہے، فتنہ ہے، مشغولیت ہے، آج فرصت ہے کل مشغول ہو جائے انسان، ہے کہ نہیں؟ اور آخری چیز کیا ہے؟ امر العامہ، قیامت۔ تو اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر نہیں ہے، دجال ہے، دخان ہے، دابۃ الارض کا خروج ہے،
اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، پانچویں چیز موت یا انسان کے ساتھ خاص مصیبت اور فتنہ ہے، اور چھٹی چیز کیا ہے؟ وہ قیامت کا واقع ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھواں کی اہمیت کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ جس شخص کو نیک عمل کرنا ہے نیک عمل کر لو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت سے پہلے اوپر کی دنیا کے اندر بھی، عالم علوی کے اندر بھی تغیر پیدا ہونا شروع ہوگا۔ اسی کی ایک کیفیت یہ بھی ہوگی کہ روزانہ آج ہزاروں سال سے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے اندر ڈوبتا ہے، اس میں نہ کسی وقت کی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے اور جس جگہ پر متعین فرمایا ہے، سورج اسی وقت طلوع ہوتا ہے اور اسی مسار پر چلتا ہے اور وہیں پہ جا کر کے ڈوبتا ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے اسے 1,00,000 سال ہوا ہے، کتنے ہزار سال ہوا ہے، کوئی انسان اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہمارے باپ نے جس دن سے آنکھ کھولا ہے، ہمارے دادا اور پردادا نے جس دن سے آنکھ کھولا ہے، سورج اپنے متعینہ وقت پر اسی جگہ پر سے طلوع ہوتا ہے اور اسی جگہ جا کر کے ڈوب جاتا ہے۔ اسی چیز کو بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج جب روزانہ ڈوبتا ہے، یہ سورج جب روزانہ ڈوبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، نئے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے ہمیں طلوع ہونے کی اجازت مرحمت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے اور وہ سورج اپنی جگہ سے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ سورج سجدہ کرے گا اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جگہ سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جدھر سے تو آیا ہے ادھر ہی واپس چلا جا، جدھر سے تو آیا ہے ادھر ہی واپس چلا جا۔ تو پھر اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دوپہر تک آئے گا، دوپہر تک آنے کے بعد پھر چلا جائے گا مغرب کی طرف اور اپنی جگہ پر ڈوبے گا، اس کے بعد سے برابر پھر مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ بتا چکا ہوں کہ علم کی دنیا میں کام کرنے والے لوگ اس حدیث کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کہیں طلوع نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اگر غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ پر وہ طلوع ہوتا ہے، وہ اس کا ایک مستقل سرکل ہے، یا تو زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے یا وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، یا اس کا سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ یہ بات کہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سورج کہیں رک کر کے جب ڈوبتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہو اور وہاں پر جا کر کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہو۔ لیکن آپ لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ آج کل انٹرنیٹ میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ سورج 24 گھنٹے میں ایک بار تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتا ضرور ہے، وہ وقفہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا ہے، وہ وقفہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے اس حدیث کا انکار کیا جاتا تھا، لیکن آج اس بات کا اقرار کر رہا ہے، یہ جدید سائنس اقرار کر رہی ہے کہ سورج 24 گھنٹے میں ایک بار کے لیے تھوڑا سا رکتا ضرور ہے، اور وہ اتنی مقدار میں رکتا ہے کہ عام حالات میں اس کا احساس کیا نہیں جا سکتا۔ تو کیا یہ وہی رکنا نہ ہو جب وہ رک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ اپنی گردش کے لیے اجازت چاہتا ہو؟ یقیناً یہ وہی
رکنا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ عالم علوی کے اندر یعنی اوپر کی دنیا میں تغیر پیدا ہوگا اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب یہ سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے بعد کسی بندے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہوگا۔ وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونا دیکھنے کے بعد لوگ سارے ایمان لے لیں گے۔ جو بھی کافر ہوگا ایمان لے آئے گا، جو بھی فاسق ہوگا نماز کا چھوڑنے والا ہوگا نماز سے چھوڑنے سے توبہ کرے گا، لیکن نہ تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ کافر کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ الانعام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ مکہ کے مشرکین، یہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگ جو شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن جیسی صاف اور ستھری اور واضح کتاب ان کے سامنے موجود ہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک سیرت کا انسان ان کے پاس دین کی بات لے کر کے آیا ہے، لیکن یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر کس چیز کا انتظار ہے؟ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں؟ اور فرشتے کیوں آئیں گے؟ فرشتے آئیں گے کیوں؟ بتائیے، فرشتے کیوں آئیں گے؟ ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتے یا تو آئیں گے یا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر کے آئیں گے۔ ظاہر بات کافروں کے پاس اور منافقوں کے پاس اور مشرکوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے کیوں؟ رحمت کے فرشتے تو آنے سے رہے، آئیں گے تو یا تو وہ فرشتے آئیں گے جو ان کی روح قبضے کرنے کے لیے آئیں، یا وہ فرشتے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر کے آئیں۔ تو کیا یہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں ان تأتیہم الملائکہ، یا کہ فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا کہ تیرا رب آ جائے؟ تیرا رب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کب آئے گا؟ حشر کے میدان میں، جب سارے کے سارے لوگ ایک میدان کے اندر اکٹھا ہوں گے، ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے بیچ ان کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، او یاتی بعض آیات ربک، یا کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، اور جب تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو لا تنفع نفسا ایمانها، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کہ اپنے ایمان لانے کے اندر کوئی بھلائی نہیں کما چکا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ایک انسان اگر پہلے نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد نماز پڑھے گا تو اس کا عمل قبول کیا جائے گا۔ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ سورج طلوع ہو جائے گا اس وقت فرشتے جو نامہ اعمال ہمارا اور آپ کا قلم بند کرتے ہیں انہیں حکم ہو جائے گا کہ بس اب بند کر دو، اب آرام کر لو تم بھی۔ آج ہزاروں اور سینکڑوں سال سے تم لوگوں کے نامہ اعمال قلم بند کرتے آئے ہو، اب یہ کام تمہارا بند ہو گیا ہے۔ جو آدمی جس حالت میں صبح کیا ہے اسی حالت میں رہے گا، اگر مومن تھا تو اب مومن ہی رہے گا، اگر کافر تھا تو کافر ہی رہے گا، اگر فاسق تھا تو فاسق ہی رہے گا، اگر سچ بولنے والا تھا تو سچ بولنے والا ہی رہے گا، اگر زانی تھا تو زانی ہی رہے گا، اگر پاک باز تھا تو پاک باز ہی رہے گا۔ اب اس کے اندر کوئی تغیر پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ایک بڑی اور نشانی ظاہر کرے گا، اس لیے کہ اب تک کا معاملہ یہ ہے، اس زمانے میں ہے، ایک آدمی آج نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل اسے توفیق دے توبہ کر لے، نماز پڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کافر ہے لیکن آپ اس کو دعوت دیں، وہ اسلام قبول کر لے، وہ جنت میں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کسی مومن کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے، وہ شیطان اس کو بہکائے، نمازی تھا نماز چھوڑ دے رہا ہے،
سچ بولتا تھا جھوٹ بولنا کر دے رہا ہے، صحیح تجارت کرتا تھا گناہ اور برے کام کی، برے مال کی، گندے مال کی تجارت کرنا شروع کر دے، یا ایماندار تھا وہ بے ایمان ہی ہو جائے، یہ تو ممکن ہے نا۔ اس لیے ہم یقینی طور پر اس دنیا کے اندر کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو ہم 5 وقت نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھتے دیکھ لیں، لیکن ہم امید تو رکھیں گے کہ یہ انسان جنت میں جائے گا، اللہ اس کی نیکیاں قبول کرے گا، لیکن یقین کے ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ جنتی ہے۔ ایک شخص کو ہم کافر دیکھ لیں، برے سے برا کام کرتے دیکھ لیں، گندے سے گندا کام کرتے دیکھ لیں، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان جہنمی ہے۔ یقینی طور پر ہم یہ کہیں گے اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہوگا کفر اور شرکی کی حالت میں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کسی بھی شخص معین کے اوپر نہ تو جنتی ہونے کا حکم لگاتے ہیں نہ ہی جہنمی ہونے کا حکم لگاتے ہیں، الا یہ کہ قرآن اور حدیث میں اس شخص کے جنتی اور جہنمی ہونے کا حکم لگ چکا ہو۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام ہیں، یقینی طور پر جنتی ہیں۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، عشرہ مبشرین جتنے ہیں سارے کے سارے یقینی طور پر ہم کہتے ہیں جنتی ہیں۔ عثمان جنت میں جائیں گے، سعید ابن زید جنت میں جائیں گے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور عبد الرحمن ابن عوف جنت میں جائیں گے، ابو عبیدہ جنت میں جائیں گے، حضرت عائشہ جنت میں جائیں گی، آپ کی تمام ازواج مطہرات جنت میں جائیں گی، یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو قرآن اور حدیث کے اندر جہنمی ہونے کا حکم لگ گیا ہے اس شخص کے اوپر ہم جہنمی ہونے کا حکم لگائیں گے۔ فرعون جہنمی ہے، حامان جہنمی ہے، قارون جہنمی ہے، ابو جہل جہنمی ہے، ابو لہب جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان لوگوں کے علاوہ جن کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا حکم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حاشا وکلا، ہم لوگ اپنی زبان کو بچائے رکھیں۔ کسی بھی شخص کو خواہ کتنی بری موت مرتے ہم دیکھ لیں، لیکن یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ کس بات پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر اسی حالت کفر اور شرک پر اس کا خاتمہ ہے تب تو وہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بندے کی توبہ قبول کی جائے گی کب تک؟ جب تک کہ جان گلے تک نہ پہنچ جائے، غرغرے کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ تو اب تک سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے یہ امکان ہے کہ ایک آدمی فاسق ہے کل نیک اور صالح بن جائے گا، ایک آدمی کافر ہے کل مومن بن جائے گا، ایک آدمی مومن ہے اللہ نہ کرے کل وہ کافر ہو سکتا ہے، ایک آدمی پکا نیک اور صالح اور نمازی ہے کل وہ فاسق اور فاجر بن سکتا ہے، جیسا کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پکا مومن لوگوں کے سامنے رہا کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایمان سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی قسیم کا رہنے والا ایک شخص جو اصل مصری تھا، جو اصل مصر کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، اور بڑا مشہور عبداللہ القسیمی، اس کی بات کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اسلام کا سب سے بڑا داعی تھا قسیم کے اندر، اور اسلام کی طرف سے ایسی کتابیں لکھتا تھا کہ لوگ عش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک کتاب اس نے لکھی الصراع بین الاسلام والوطنیہ، شیعوں کی تردید میں۔ تو قسیم کے ایک بڑے عالم نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ نے آج جنت کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اتنی بہترین کتاب لکھی، ذرا غور کریں آپ کہ عبداللہ نے آج جنت کی قیمت ادا کر دی ہے، لیکن ایک وقت آیا ہے کہ وہ شخص ملحد ہو گیا، اور آج تک خبر نہیں مل سکی کہ آیا وفات سے پہلے اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں توبہ کی ہے۔ آج کل بھی اخبار میں اس کا ذکر آیا اور لوگوں نے سوال متوجہ کیا اس کی اولاد کی طرف کہ بتائیں اس کا انتقال کس شکل میں ہوا ہے، آیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ اس نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ ذرا سوچیں
جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ عبداللہ نے آج دین کی جنت کی قیمت ادا کر دی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہی عبداللہ دین کے خلاف کتابیں لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسی کی کتابوں سے اس کا رد کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں کتنی اونچی باتیں اس نے لکھی ہوگی کہ اسی کی کتابوں سے، اسی کی باتوں سے اس کی تردید کیا کرتے تھے۔ تو بندے کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمان کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے سنتی ہوں کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ بندوں کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مومن بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کافر بنا دیتا ہے، لیکن اس کا ہر کام انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ عادل ہے، اس کا کوئی بھی کام انصاف سے خالی نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ہر انسان کو، ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلامی کے اوپر ہماری موت آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد تھا، بات دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے کہ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ امکان ہے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہو جائے، صبح کو کافر ہے، شام کو مومن ہو جائے، شام کو بے نمازی تھا، صبح کو نماز پڑھنے لگے۔ اسی الغات کے اندر بعض ایسے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بڑے لاپرواہ تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آج وہ اس شہر کے نیک سے نیک بندے ہو گئے ہیں۔ آج سے 4 یا 5 سال پہلے ایک نوجوان جو آج کل میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایک نوجوان بے دینی کی حالت میں تھا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، گانے عام طور پر اس کے سننے کی عادت تھی، لاپرواہی کی زندگی بسر ہو رہی تھی، لیکن ریاض میں اسی الغات کے ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا اور چند منٹوں میں، چند سیکنڈ بھی نہیں لگے کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کو بڑا دھچکا لگا کہ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر زندگی انسان کی ہے۔ شروع میں الغات کے اندر میں آیا تو لوگوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ الغات کے اندر ابھی بھی وہ شخص موجود ہے جو اس وقت بڑی نیکی اور پاکی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ اپنے توبہ کا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں حائل کے علاقے میں 3 آدمی ہم گئے۔ کس لیے گئے؟ لوٹ مار کرنے کے لیے۔ کس لیے گئے تھے؟ لوٹ مار کرنے کے لیے۔ ہم 3 آدمی تھے، 3 ساتھی تھے، اور ظاہر بات ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کے اندر یا جنگلوں میں جا کر کے اپنے چھپنے کی یا اپنے رہنے کی یا اپنے رات گزارنے کی جگہ کوئی نہ کوئی ضرور بناتے ہیں۔ تو کہا ہم لوگوں نے اپنی ایک جگہ بنائی تھی کہ چلو وہاں پر رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وقت ہوگا تو نکل کر کے ڈاکہ ماریں گے۔ کہا ہم 3 آدمی تھے، تینوں بیٹھے بات کر رہے تھے، ہم میں سے ایک شخص کی طبیعت اچانک بگڑنی شروع ہو گئی، وہ ہم سے پانی مانگتا ہے، ہم نے لا کے اسے پانی دیا، وہ پانی اٹھایا اور پانی کا گلاس ابھی اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ پانی کا گلاس ابھی منہ تک بھی نہیں پہنچا ہے کہ روح قبض ہو گئی۔ کہا وہ سوچنے لگا کہ انسان کی زندگی اتنی آسان ہے، موت اتنی آسانی سے آ جاتی ہے، اتنی آسانی سے انسان دنیا سے جا سکتا ہے، تو کس لیے انسان گناہ کا کام کرے؟ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ بے نمازی نماز چھوڑنے سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب گناہ کے چھوڑنے سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس کے سامنے لوگوں کی وفات نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے سامنے لوگوں کو قبر کے اندر دفنایا نہیں جا رہا ہے؟ اس کے سامنے وہ دیکھا ہے کہ ایک انسان کروڑوں اور لاکھوں کا مالک ہوا کرتا ہے، لیکن جب جاتا ہے اس دنیا سے تو ایک پیسہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ فرق یہ رہتا ہے کہ غریب کو جو کفن دیا جاتا ہے وہ 10 ریال میٹر ہوگا، تو مالدار کو جو کفن دیا جائے گا وہ 20 ریال میٹر ہوگا، لیکن دونوں کا دونوں کپڑا کیا ہے؟ اسی زمین کے اندر جانے والا ہے اور زمین اسے چٹ کر جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد بات دوسری طرف نہ جائے کہ مغرب کے طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہر انسان کے ساتھ یہ امکان ہے کہ وہ مومن ہے
تو کفر کی حالت تک پلٹ جائے، اور کافر ہے تو ایمان کی طرف پلٹ جائے۔ لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ سلسلہ پھر ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب ضروری یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیا جائے، ضروری ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان تمیز کر دی جائے، اور اس طریقے سے تمیز ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ ہاں تو کافر ہے اور لوگ کہیں کہ تو مومن ہے۔ اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب و غریب قسم کا جانور پیدا کرے گا، ایک عجیب و غریب قسم کا جانور پیدا کرے گا، جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی سورہ النمل کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وقت آ جائے گا تو اخرجنا لهم دابة من الارض، ان کے لیے ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا، یا بعض قرائت میں ہے تکلمہم، جو انہیں نشان لگا دے گا، زخمی کر دے گا، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ باتیں کیا کرے گا؟ نشان کس بات کا لگائے گا؟ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ میری باتوں پر یقین، میری آیات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ عام طور پر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوگا۔ وہ جانور کیا ہے، اس سلسلے میں حدیث شریف کے اندر کوئی خاص بات بیان نہیں کی گئی ہے، البتہ اس سے متعلق جو کچھ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور بڑا ہی تیز رفتار ہوگا، وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا، کوئی آدمی اس سے بھاگ کر کے جا نہیں پائے گا، اور نہ ہی کوئی آدمی اس کا پیچھا کرے گا، اسے پکڑ پائے گا۔ لا یدرکھا طالب ولا یفوتھا حارب، نہ ہی کوئی طلب کرنے والا اسے پائے گا اور نہ ہی کوئی بھاگ کر کے جائے گا۔ اس جانور کا کام کیا ہوگا؟ اس جانور کا کام یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ مومن کے چہرے کی طرف چھڑی سے اشارہ کرے گا، اس کا چہرہ بالکل چمکتا ہو جائے گا، اور کافر کے پیشانی کے اوپر ایسے ایک مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا اور اس کے چہرے کے اوپر برابر نشان لگے گا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جانور جو ہوگا، یہ جانور جو ہوگا، مسند احمد میں روایت ہے، لوگوں کے چہرے کے اوپر نشان لگا دے گا، اس کے بعد لوگ زندہ رہیں گے، خرید فروخت کریں گے، مومن کہے گا ہم نے فلاں آدمی سے خریدا ہے جس کے چہرے پر نشان تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسی دسترخوان پہ لوگ بیٹھیں گے، مومن کہے گا اے کافر میرا حق دے دے، کافر کہے گا اے مومن تمہیں یہ چیز اتنے میں خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی ہے۔ تو یہ جانور جو ظاہر ہوگا وہ کس لیے ظاہر ہوگا؟ تاکہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دے۔ اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہم اور آپ ایک نشانی یہ بھی پڑھتے آئے ہیں کہ 3 بڑے اہم زلزلے آئیں گے، یا یہ کہیے کہ دنیا کے اندر 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی وہ حدیث حضرت حذیفہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت میں حاضر ہوئے، ہمارے پاس آئے، آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے ہم سے کہا تم لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کیا کہا؟ قیامت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو، 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ بار بار بتا چکا ہوں، 10 نشانیاں کیا ہیں؟ نہ پہلی بات بسم اللہ ہی غلط کر دیا آپ نے، دجال کا خروج، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج کا خروج آنا ظاہر ہونا، اور دابۃ الارض اس جانور کا ظاہر ہونا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ دھواں کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اور 3 جگہ سے زمین کا دھس جانا، 3 جگہ سے زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں،
ایک مغرب میں اور ایک جزیرے عرب کے اندر ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرے عرب میں. اور آخری چیز کیا ہے؟ تو بتا دیا آخری چیز کیا ہے، اس کو ابھی چھوڑتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا وہ آخری چیز کیا ہے. وہ آخری چیز کیا ہے؟ کئی بار یہ بات آ چکی ہے. یہ 10 قیامت کی بڑی اہم بڑی نشانیاں، ان کو تو یاد رکھیں. ہاں، یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہاں کر کے لے جائے گی. پھر سن لیجئے، دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج، دھواں، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور 3 جگہ زمین کا دھس جانا، اور 10ویں چیز، آخری چیز یہ ہے کہ قار عدن سے، بحر حضرموت سے، یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو کدھر لے کر کے آئے گی؟ ارض محشر کی طرف ہاں کر کے لے کر کے آئے گی. اس کی تفصیل آپ کے سامنے ابھی میں رکھتا ہوں. تو دیکھیے یہ 3 زلزلے آئیں گے. ان 3 زلزلوں کے بارے میں اور کوئی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ 3 زلزلے بڑے عظیم اور بڑے اہم ہوں گے، بڑے اہم ہوں گے. ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے پورا ملک زمین میں دھس جائے، پورا علاقہ زمین میں دھس جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ویسے تو بڑے زلزلے آتے ہیں. ابھی دیکھیے ترکیہ کے اندر آیا، ہندوستان بھی آیا، ایران اور پاکستان میں کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے. لیکن ان زلزلوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ وہ زلزلے آئیں گے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہوں گے. تو ہو سکتا ہے پورا ملک اور پورا بہت بڑا علاقہ ہی زمین کے اندر دھس جائے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے کثرت سے موت واقع ہوگی اور کثرت سے زلزلے آئیں گے، یعنی بار بار زلزلے آتے رہیں گے. اس کے بعد ایک عجیب صورتحال پیش آئے گی. مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت شاید نہ ہو. وہ یہ ہے کہ جب مسلمان فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ان کے یہاں نیکوکار لوگ کم رہیں گے، بدکار لوگ زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ خانے کعبہ کی بے حرمتی لوگ کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی حفاظت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، اور حبشہ سے ایک آدمی اٹھے گا جو آ کر کے خانے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور اس کے بعد جب یہ خانے کعبہ ویران ہوگا تو دوبارہ کبھی بھی یہ آباد نہیں کیا جائے گا اور یہ بنایا نہ جائے گا. اب تک لوگ اس کا حج کریں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا حج کریں گے جیسا کہ گزر چکا ہے. اور ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی اس گھر کا حج کیا جائے گا، لوگ عمرہ کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان ہی اس گھر کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیں گے، جس طریقے سے اللہ محفوظ رکھے آج مسلمان اس گھر کی بے حرمتی کر رہے ہیں، چوریاں وہاں کرتے ہیں، برائیاں وہاں کرتے ہیں، غلط نظر وہاں اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دھکے وہاں دیتے ہیں، ہر قسم کا غلط کام وہاں کر رہے ہیں. اگر جب یہ ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی ہلاکت اور عرب کی ہلاکت کے بارے میں اس وقت تو کچھ بھی نہ پوچھئے. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ سے ایک شخص اٹھے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابرہا سے اس گھر کو محفوظ رکھا ہے، ابرہا ہاتھیوں کو لے کر کے اٹھا ہے، لیکن حرم شریف پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اس کی خبر لے لی تھی. لیکن چونکہ اب قیامت قریب ہوگی، مسلمان قلت اور بڑکی بہت ہی قلت میں ہوگے، اس گھر کی حفاظت کرنے کی ان کے پاس طاقت نہ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے اپنی حفاظت کو اٹھا لے گا، اور حبشہ سے ایک شخص آئے گا جو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، حتیٰ کہ اس کی نیو تک اکھاڑ دے گا، اور اس کے نیچے جو خزانہ دفن کیا ہوا زمانے جاہلیت کے اندر ہی تو اس خزانے کو وہ حبشی لوٹ لے گا، وہ حبشی لوٹ لے گا. اور جب اس بار یہ گھر ڈھایا گیا تو دوبارہ اب اس کی تعمیر نہ ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس گھر کا حج کر لو،
اس گھر کا عمرہ کر لو قبل اس کے کہ اس گھر کا حج اور عمرہ نہ کر سکو، اس لیے کہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے یہ گھر 2 بار ڈھایا جا چکا ہے اس سے پہلے، اب جب تیسری بار ڈھایا جائے گا تو یہ گھر اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی کیا اٹھایا جائے گا؟ اس گھر کی برکت باقی نہیں رہے گی۔ آج آپ اس مسجد کے اندر نماز پڑھیے اور اس مسجد میں نماز پڑھیے، کتنا فرق ہے دونوں میں؟ 1,00,000 نماز کا فرق ہے۔ لیکن جب تیسری بار یہ گھر ڈھا دیا گیا تو اس گھر کی برکت اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی مصیبت پیش آئے گی، ایک اور بڑی مصیبت پیش آئے گی۔ اب تک مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت رہے گی، چاہے کمزور حالت میں رہیں، پریشانی کی حالت میں رہیں، تھوڑی حالت میں رہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ رہیں، لیکن اس کے بعد ایک عجیب مصیبت مسلمانوں کے اوپر پیش آئے گی۔ وہ یہ کیا کہ لوگ سوئیں گے اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ مصحف کے اندر، قرآن مجید کے اندر اس کے حروف نہیں پائے جائے بلکہ اس کے حروف اڑ گئے، قرآن مجید کے حروف اڑ گئے ہیں۔ اور ظاہر بات جب قرآن مجید کے حروف اڑ گئے تو مسلمانوں کی ہدایت کا راستہ اب بند ہو گیا۔ ہدی للمتقین ہے قرآن مجید، متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ جب قرآن ہی ختم ہو گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ ہونے جا رہے ہیں، لوگ ہر قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن بغیر زیر زبر اور نقطے کے فرق کے آج اسی حالت میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مسلمانوں کے بقا کا ضامن ہے، ایمان پر قائم رہنے کا، دین پر قائم رہنے کا۔ لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ قرآن مسلمان کے بیچ سے اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ صبح اٹھیں گے تو مصحف کے اندر بالکل ورق صاف دکھائی دے گا، ایک لفظ بھی نہیں پایا جائے گا اس میں، اور کچھ لوگوں کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوگا، کچھ لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، لیکن ایک حافظ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے بھول جائے گا تو دوسرے حافظ سے کہے گا، ارے حافظ صاحب دیکھو یہ آیت کس طریقے سے مجھے بھول رہی ہے، تو وہ کہے گا کہ ارے مجھے بھی تو یہ آیت یاد تھی لیکن سوچ رہا ہوں یہ یاد نہیں آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے بھی بھلا دیا جائے گا، یہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے بھی بھلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ صورتحال یہ پہنچے گی کہ لوگ نماز بھول جائیں گے، لوگ روزہ بھول جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ باپ دادا کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر پائیں گے اور اسی اوپر ان کا عمل رہے گا۔ اس سے متعلق دو ایک حدیثیں سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مستدرک حاکم اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے نقوش، اسلام کے نشان اسی طریقے سے مٹ جائیں گے جس طریقے سے کپڑے کے نقوش اور نشان مٹ جایا کرتے ہیں۔ جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کی چھپائی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مدھم پڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل چل کر کے وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے نقوش مٹ جائیں گے، یہاں تک صورتحال یہ پہنچے گی کہ نہ نماز کا ذکر ہوگا، نہ روزے کا ذکر ہوگا، نہ قربانی رہے گی اور نہ صدقہ رہے گا، اور رات ہی رات کتاب اللہ کے اوپر یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی باقی نہیں رہ جائے گی، قرآن مجید میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہ جائے گی۔ چند لوگ ایسے موجود رہیں گے جو بوڑھے ہوں گے اور بوڑھی عورتیں ہوں گی، وہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا اور ہم اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، ہم اسی کے اوپر عمل کرتے رہیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کس کا ماننے والا ہے؟ صحابی نے کہا کہ جب انہیں اور کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا تو یہی لا الہ الا اللہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دے دے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانے والا ہے، یعنی اس کے حروف اڑ کر کے قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے۔ جب صورتحال یہ پیدا ہوگی تو اب قیامت بالکل قریب ہوگی، اب سور پھونکنے کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی یمن کی طرف سے ایک آگ نکالے گا، بڑی بھیانک آگ ہوگی اور عجیب و غریب آگ ہوگی۔
ایسی آگ لوگوں نے آج تک کبھی دیکھی نہیں ہوگی. آج تک تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آگ نکلتی ہے, ابھرتی ہے, لاوا پھوٹتا ہے, لوگوں کو, زمینوں کو, جگہوں کو, پہاڑوں کو, مکانوں کو, درختوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے. لیکن آج تک کوئی ایسی آگ نہ دیکھی گئی ہوگی جو لوگوں کو ہکا کر کے لے چلے. لوگ ٹھہر جائیں تو وہ پھر رک جائے, لوگ سونے لگے تو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہو جائے, اور جب لوگ پھر چلنا شروع کر دے تو لوگ پھر ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے. ایسی آگ آج تک دیکھی گئی ہے؟ لیکن ایک آگ ایسی نکلے گی. یہ آگ کہاں سے نکلے گی؟ یمن سے نکلے گی. بحر عرب, یمن جو ہے بحر عرب کے کنارے ہے, اور یمن عدن جو ہے بحر عرب کے کنارے ہے. عدن بحر عرب کے کنارے ہے. تو عدن جو شہر ہے اسی کے پاس جو سمندر ہے, اسی سمندر سے آگ نکلے گی اور تھوڑی ہی دیر میں آہستہ آہستہ ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گی, اور ہر آدمی کا پیچھا کرے گی, ہر آدمی کا پیچھا کرے گی, اور اسے ہکاتے ہوئے لے چلتے ہوئے بیت المقدس کا جو علاقہ ہے یہیں پر ہاں کر کے لے آئے گی. اس آگ کے کام یہی ہے کہ لوگوں کو ہاں کر کے ارض محشر کی طرف لانا ہے. البتہ اس آگ کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہوں گے, لوگوں کی تین کیفیت ہوگی. کچھ لوگ جو اہل ایمان ہیں, اس آگ کے ظہور کا جب وقت آئے گا یا کچھ آثار ظاہر ہوں گے تو وہ بڑی خوشی سے جلدی جلدی بھاگ کر کے شام کے علاقے میں چلے آئیں گے, اس لیے کہ شام کا علاقہ ہی ارض محشر اور ارض منشر ہے. ارض محشر اور ارض منشر یعنی یہیں سے لوگ اٹھائے جائیں گے, اور یہیں پر سور پھونکے جانے کے لیے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا جائے گا. دیکھیے, حشر دو قسم کا ہے. ایک حشر تو بڑا حشر ہے جو اس وقت پیش آئے گا جب لوگوں کو قبر سے اٹھنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو, اور ایک ایسے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے جو میدان اس زمین کے علاوہ ہوگا. وہ زمین سفید آٹے کی گول روٹی کی طریقے سے ہوگی, نہ اس میں کہیں پہاڑ ہوں گے, نہ اس میں کہیں سمندر ہوگا, نہ اس میں کوئی وادی ہوگی, نہ اس میں کوئی درخت ہوگا, بالکل برابر زمین ہوگی. تو وہ حشر عظیم ہے, وہ بڑا حشر ہے. ایک حشر دنیا میں اس سے پہلے پیش آنے والا ہے. وہ حشر کیا ہوگا؟ اس وقت دنیا میں جو لوگ موجود ہوں گے, اور جہاں تک میری معلومات کہتی ہے اس وقت لوگوں کی تعداد دنیا میں بڑی تھوڑی رہ جائے گی. آج جو دنیا کے اندر انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا ہے, جدھر جائیے لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں, جس ملک میں چلے جائیے لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں. جہاز پر سفر کیجئے ایسا معلوم ہوگا ساری دنیا کے لوگ جہاز ہی سفر کرتے ہیں. ٹرین سے سفر کیجئے ایسا معلوم ہوگا ساری دنیا کے لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں. آپ کھیل کے میدان میں چلے جائے معلوم ہوگا سارے لوگ کھیل ہی دیکھنے آئے ہوئے ہیں. آپ ہاسپٹل چلے جائیے تو ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی ایسا باقی نہیں جو بیمار نہ ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جمعہ کے دن مسجد میں چلے جائیے تو ایسا معلوم ہوگا سارے کے سارے لوگ نماز پڑھنے چلے آئے ہیں. اور آپ اسی وقت میں سینما ہال میں چلے جائیے تو ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ یہیں پر موجود ہیں. یہ انسانوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر ہے. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ سمندر تالاب اور دریا کی شکل اختیار کر لے گا, اس لیے کہ یہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دینے کے جو ہتھیار تیار ہوئے ہیں, اور خصوصاً ان ظالموں اور کافروں کے ہاتھ میں ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, بلکہ اللہ کی ساری مخلوقات کے دشمن ہیں. یہ ہتھیار انہی لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ ان ہتھیار کا استعمال کیا جائے اور یہ مخلوقات کا, یہ انسانوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر تہس نہس ہو کر کے رہ جائے. تو بہت سے لوگ تو خونریز لڑائیوں کے اندر کام آ گئے ہوں گے, جس طریقے سے مہدی کے ذکر میں بتایا تھا ہم نے کہ 100 میں سے کتنے لوگ باقی بچیں گے, 1 آدمی باقی بچے گا. تو کچھ لوگ تو خونریز لڑائیوں, کچھ لوگوں کو دجال ختم کر دے گا,
اور کچھ لوگ جو باقی بچیں گے یاجوج اور ماجوج کی نظر ہو چکے ہوں گے. تو یہ انسانوں کا جو موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، جہاں تک میری معلومات کہتی ہے کہ سور پھونکنے کے وقت اتنی بڑی تعداد لوگوں کی موجود نہیں رہے گی. اس لیے سارے کے سارے لوگ بڑی آسانی سے ملک شام کے اندر اکٹھا کر لیے جائیں گے اور وہیں ان کے اوپر سور پھونکا جائے گا. تو ملک شام جو ہے وہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے جو حشر پیش آئے گا وہ یہی زمین ہے. جیسا کہ مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر. شام کیا ہے؟ ارض محشر اور منشر ہے. ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے بارے میں آپ ہم سے کچھ بیان کیجئے. تو آپ نے فرمایا بیت المقدس کیا ہے؟ ارض المحشر والمنشر، لوگوں کے جمع کیے جانے کی اور لوگوں کے اٹھائے جانے کی جگہ ہے. وہاں پر تم لوگ آؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ اس میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اگر وہاں پر نہ پہنچ سکو تو آپ نے فرمایا کم سے کم اس مسجد میں جلانے کے لیے تیل ہی بھیج دو، اس لیے کہ جو آ نہیں سکتا اگر وہ اس مسجد میں روشنی کے لیے تیل بھیج دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب دے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شام کا علاقہ جو ہے، جو آج ظالموں کی چکی کے اندر پس رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ظالموں سے اسے نجات دے. یہی علاقہ ارض محشر و منشر ہے. تو آگ جو یمن کے علاقے سے نکلے گی یہیں پر لوگوں کو گھیر کر کے لائے گی. تو پہلا گروپ جو ہوگا وہ بڑا خوشی ہو سکتا ہے اس آگ کے ظاہر ہونے سے پہلے یا ظاہر ہونے کے جب بالکل قریب ہو تو وہ فوراً ہی بھاگ کر کے کہاں چلا آئے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ روئے زمین پر ایک مومن بھی ایسا باقی نہیں ہوگا الا کہ وہ شام پہنچ جائے. تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہوں گے. دوسرے کچھ لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے، وہ تو آسانی سے اور خوشی خوشی وہاں پر نہیں آئیں گے. البتہ جب آگ نکلے گی یا جب آگ نکلنے کا بالکل قریب وقت ہوگا تو وہ لوگ کیا کام کریں گے؟ جلدی جلدی تیاری کریں گے وہاں پر آنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت بڑا اگر باغ ہوگا اس کو بھی ایک اونٹ کے بدلے بیچ دے گا، دبلے پتلے اونٹ کے بدلے بیچ دے گا. اس لیے سواری کی اتنی قلت ہوگی، ہر آدمی وہاں سے بھاگنا چاہے گا. آپ نے فرمایا بسا اوقات ایک اونٹ کے اوپر 2-2 3-3 4-4 حتیٰ کہ 10-10 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے بھاگ کر کے شام آئیں گے. اور تیسرا گروپ جو ہوگا وہ کافروں کا گروپ ہوگا، منافقوں کا گروپ ہوگا، سخت فاسقوں کا گروپ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی. جہاں چلیں گے وہاں وہ بھی چلے گی، جہاں رکیں گے وہ بھی رک جائے گی. لیکن رکنے کے بعد پھر اگر چلنے کا نام نہ لیے تو وہ آگ انہیں چٹ کر جائے گی، انہیں جلا کر راکھ کر دے گی. یہ آگ تمام لوگوں کو ارض محشر کی طرف اکٹھا کر کے لے آئے گی. بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یحشر الناس علی 3 طرائق، لوگوں کو 3 طریقے سے جمع کیا جائے گا. راغبین راہبین، خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے، یہ کون؟ مومن لوگ ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ دوسرے کچھ لوگ ہوں گے کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی آئیں گے، 3 آدمی 4 آدمی سوار ہوں گے، حتیٰ کہ 10-10 یہ کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے. اور آخری وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آگ چلتی ہوگی. جب لوگ سارے کے سارے اس زمین کے اوپر اکٹھا ہو جائیں گے تو اللہ تبارک ابھی تک ایمان والوں کی تھوڑی سی کچھ تعداد موجود ہوگی، لیکن پھر ایک صورتحال پیدا ہوگی کہ وہاں پر کوئی مومن نہیں رہ جائے گا، ایک بھی مومن نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہے. اگر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں رہے گا تو قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لات اور عزا کی پوجا نہ کی جانے لگے.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اب تو سمجھا تھا کہ دین ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دین حق کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ سارے دین پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی ہوگا۔ اس کے بعد یمن سے ایک میٹھی ہوا چلے گی جو ایک آدمی بھی جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح کو قبض کر لے گی، پھر اس دنیا کے اندر برے ہی لوگ رہ جائیں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو جب سارے کے سارے لوگ عرض محشر کے اندر اکٹھا کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے کوئی بھی، تو پھر وہاں ایک ہوا چلے گی جو مشک کی طریقے سے خوشبودار رہے گی اور ایسی ملائم رہے گی جیسا کہ ریشم ملائم ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی مومنوں کے اوپر کتنی ہوتی ہے، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے کیسی ہوا بھیجے گا، وہ ہوا جس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، لیکن اور اس کی چھوئر کیسی ہوگی، اس کا مس کیسا ہوگا، جیسا کہ ریشم بالکل نرم ہے، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی مومن کو اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ برخلاف اس کے ذرا غور کرے کافر کی کیا صورتحال ہوگی جب دھواں آئے گا، تو صرف دھواں ہے، ابھی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، لیکن کتنی تکلیف اس سے ان کو ہوگی، اس سے کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن مومن کا معاملہ اس طریقے سے پیش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ صورتحال ہوگی کہ مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے وہ ہوا آئے گی، جب وہ ہوا آ کر کے تمام لوگوں کی روح کو قبض کر لے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے اوپر قیامت کو قائم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی ہوگا۔ دوسری روایت میں آیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت صرف برے لوگوں ہی کے اوپر قائم ہوگی۔ قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی، اس کے قائم ہونے کی کیا صورتحال ہوگی، یہ اگلی مجلس کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ آئندہ مجلس یا اس کے بعد جب ہماری طبیعت اس طرف آئی تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہمیں اور آپ کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جب لوگوں کی توبہ قبول نہ کی جائے، ہم میں سے ہر شخص کو جو بے ایمان ہے اسے ایمان پر عمل کرنے کی، جو بے نمازی ہے اسے نماز پڑھنے کی، جو فاسق اور فاجر ہے اسے نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔ پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا اور سب سے پہلا حساب ہوگا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے متعلق سوال کرے گا، اس لیے کہ پہلا حق بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی لیے سب سے بڑا گناہ دنیا میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک سے متعلق دن قیامت میں سوال بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، مشرک کو بلائے گا، کافر کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے۔ جو اقرار کریں گے وہ بھی ہلاک اور برباد ہوئے، اور جو منافق کی طریقے سے اقرار نہ کریں گے ان کے اوپر اور ہی سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں انہوں نے جو کچھ شرک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے لیکن چڑھاوا چڑھتا تھا کس کا، شیخ سدو کا،
بکرا شیخ سدو کا پیش کیا جاتا تھا، چادریں کہاں چڑھتی تھیں؟ حالانکہ یہ ساری قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بکرا کس کے نام پہ ذبح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ چڑھاوا کس کے نام چڑھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ دیکھ لیجئے، یہ قربانی خواہ مال کی ہے یا جان کی قربانی ہے، جسے ہم لوگ نظر کا نام رکھیں، چڑھاوا کا نام رکھیں، قربانی کا نام رکھیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک مکھی کو کسی بت کے نام پر چڑھانے کا قصہ اور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ صرف ایک مکھی کو ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام پر قربان کر دیا، نذرانہ پیش کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو انسان کے مال کا ہو، انسان کی پیداوار، انسان جو جائیداد، انسان کی جو زمین سے پیدا کرتا ہے، کھیتی کا معاملہ ہو، انسان کی مال کمائی کا ہو، جو کچھ بھی ہے، اس میں سے ایک پائی بھی اگر کسی نام دوسرے کے نام پر قربان کی گئی، اللہ کی رضا کو مد نظر نہ رکھا گیا، تو وہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ اللہ نے انہیں روزی دی ہے بغیر جانے ہوئے، بغیر علم کے، اس کا حصہ لوگوں نے دوسرے پر خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاللہ، اللہ کی قسم، یہ جو افطرا بازی کر رہے ہیں اس سے متعلق دن قیامت میں سوال ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور کہے کہاں ہے ہمارے ساتھ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا، کہاں ہے، بلاؤ ان کو۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے شرک اور کفر سے متعلق دن قیامت میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا، ضرور سوال کرے گا۔ متعدد حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت میں ایک جہنمی کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے بندے یہ بتاؤ، کیا اگر تجھے ساری دنیا بھر سونا مل جائے تو آج کے عذاب سے بچنے کے لیے سارا کچھ دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ میں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے دنیا کے اندر تم سے اس سے بڑی آسان چیز پوچھی تھی، کیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن قیامت میں بندے کے کفر اور شرک سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے رسولوں سے متعلق بھی سوال ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے نوح، کیا اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے گا ہاں ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اور قوم کیا کہے گی؟ اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ بدبخت دنیا میں بھی جھوٹ بولے اور آخرت میں بھی جھوٹ بول رہے تھے، سوچتے ہیں کہ ہم بچ کر کے جھوٹ بول کر کے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول کر کے ہم نکل جائیں گے۔ اے اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے ہی والا نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کون گواہی دے گا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی، تو اللہ کے رسول گواہی دیں گے، اور آپ لوگوں نے بھی اگر نیک عمل کیا اسی پر آپ کا انتقال ہوا تو آپ بھی گواہ بنیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ تو رسولوں سے متعلق بھی سوال ہوگا اور دنیا کی نعمتوں سے متعلق بھی سوال ہوگا۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، چھوٹی ہے تو بڑی ہے تو ہر ایک سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا۔ جسم کی صحت اللہ ہماری نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ دونوں آنکھیں آپ کی موجود ہیں، یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ کے دونوں پیر موجود ہیں کہ نہیں پاؤں موجود ہیں؟ ان سے پوچھیں جن کا ایک پیر، صرف ایک پیر ہے، نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، مجنون اور پاگل نہیں بنایا آپ کو، ورنہ سڑکوں پر جیسے دیکھتے ہوں کہ دو ایک کو ایسے گھومتے پھر رہے ہیں، نہ رات کو رات سمجھتے ہیں نہ دن کو دن سمجھتے ہیں، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے، آخر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر سن لو البتہ ضرور بھی ضرور دن قیامت میں تم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے متعلق سوال کیے جاؤ گے۔ ترمذی شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پوچھا کہ تم لوگ اس وقت ایسے وقت میں باہر کیوں آئے ہو؟ دوپہر کا وقت ہے، اس وقت لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں۔ کہا دونوں نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی سختی نے باہر نکال دیا ہے۔ دیکھیں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں لیکن بھوکے ہیں، ایک دن نہیں، ایک دن کی بھوک سے اتنا تلملا کر کے انسان باہر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی چیز نے مجھے بھی اپنے گھر سے نکالا ہے۔ کس چیز نے؟ بھوک نے۔ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں جسے ہم اور آپ روتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال ہونا کسی انسان کے اچھے اور بھلے ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور یہ دلیل نہیں کہ جو انسان غریب ہو وہ انسان نیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب تھے کہ بھوک کی طرف سے باہر نکل پڑتے تھے آپ، لیکن آپ سے افضل کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لیا اور لے کر کے ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، باغچے میں تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے اندر سے جواب دیا کون؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ کہا فلاں کہاں ہیں؟ فلاں انصاری کہاں ہیں؟ ابن التیہان ان کا نام تھا، کہاں ہیں؟ کہا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ چنانچہ اس صحابیہ نے دروازے کو کھولا اور چٹائی بچھا دی، ایک سائے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ انصاری میٹھا پانی لے کر کے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دونوں وزیروں کو جب وہاں پر دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ کہا کہ آج میرے کے اتنا اچھے مہمان والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ظاہر بات کون ہو سکتا ہے؟ اتنے اچھے مہمان والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ آج مجھ سے بہتر مہمان والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فوراً گئے